یہ کشتی بسم اللہ مجریہا اور اقرا باسم ربک، اچھا ٹھیک ہے، بسم اللہ مجریہا سے بے ظہور. اب یہاں پر شیخ نے نا جو بسم اللہ میں الف آیا ہے لکھنے میں اور پڑھنے میں نہیں آیا، ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں لیکن یہاں پر عربی میں جو نہیں ایک حرف بھی لکھا گیا ہے قرآن میں. اب اس کے پیچھے کوئی لمبی سائنس ہے کہ قرآن جب اس دور میں لکھا گیا تو یہ الف کیوں لکھا گیا. اب شیخ نے نا اس الف کو اٹھایا یہاں پر جو بسم اللہ میں کہ جو لکھنے میں بھی ظاہر ہو گیا، حالانکہ باقی جگہ پہ بسم اللہ میں کبھی الف نہیں لکھا جاتا، بے کے ساتھ سین ملا دی جاتی ہے، لیکن قرآن مجید کی یہ 2 آیات میں نا الف بھی بیچ میں لکھا گیا ہے. یہ اصل میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے کشتی کے لیے. جب انہوں نے سارا کشتی پہ بٹھایا تھا تو اس ٹائم انہوں نے کہی تھی کہ اللہ کے اسم سے اس کشتی کا چلنا بھی ہے اور اس کا ٹھہرنا بھی ہے. چونکہ یہ کشتی کی ہے نا تو اس وجہ سے شیخ نے کہا. لیکن اصل پوائنٹ جو شیخ بتا رہے ہیں کہ اس میں جو ایک بسم اللہ کا الف آ رہا ہے، جو سائلنٹ مطلب لکھنے میں آ رہا ہے پڑھنے میں نہیں آ رہا، یہ کشتی بسم اللہ مجریہا کے الف کے ظہور سے ہے، یعنی کہ اس کی ابتدا ہے، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ میں اس کا اختتام ہے. اب اس میں یہ جو الف کی اندرونی کہانی ہے نا، یہ شیخ فتوحات میں کہیں انہوں نے تفصیل سے بتائی ہوگی، وہ دیکھنی پڑے گی کہ کیا ہے. ابھی ہم اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکال سکتے، اور شارحین میں سے بھی میرے خیال میں کسی نے اس کا کچھ نہیں نکالا یا لکھا بھی نہیں ہے کہ اس سے کیا مراد ہے. اچھا جی آگے پڑھتے ہیں. یہ کشتی مجاہدے کے سمندر میں چل رہی ہے. اب یہ وہ سلوک کے لیے بتا دیا کہ مجاہدہ ضروری ہے، ہر بندے کا اپنا جو سلوک ہے اس کے لیے. یہ کشتی مجاہدے کے سمندر میں چل رہی ہے یہاں تک کہ مشاہدے کے ساحل تک ارواح عنایت اسے پہنچائیں، یعنی کہ عنایت کی ارواح اس کو لے کر اس ساحل تک پہنچ جائیں جس کو ساحل مشاہدہ کہتے ہیں، یعنی کہ مجاہدے کے بعد آپ کو مشاہدے تک، اور مشاہدے سے ہی آپ کی جو نہیں ہے وہ اصل معراج جو نہیں ہے وہ شروع ہوتی ہے. کس نے؟ محمود الدومنی. یہ کسی مطلب ایک شاعر نے لکھا ہے. توفیق ازلی بھی ظاہری بات ہے کہ آپ کی تو آپ نے چلنا تو اسی سے ہی ہے نا. وہ جو عین ثابت کی ہم نے بات کی ہے، جب آپ کی وہ ہوگی تو پھر ہی آپ چلیں گے نا. تو وہ ہے کہ ارواح عنایت، تو عنایت تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، تو ساحل مشاہدہ تک پہنچائیں. یہاں پر یہ بھی مراد ہو سکتا ہے، اس کے بغیر بھی ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں توفیق ازلی بھی بات ہے. لیکن جو ساحل مشاہدہ تک پہنچنا ہے نا وہ تو اللہ تعالیٰ ہی پہنچائے گا نا. عنایت تو اسی کی ہوگی، چاہے آپ کی ازلی استعداد ہے، آپ تو صرف ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، دینا تو اسی نہیں ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بھی مراد ہو سکتا ہے. اچھا جب اس نے دھوکے کا سمندر پار کر لیا، دھوکے کا سمندر یہاں پر انہوں نے شرح کی ہے جی دنیا، ہاں دنیا، دھوکے کا سمندر دنیا. تو دھوکے کا سمندر پار کر لیے یعنی کہ دنیا کی حقیقت سے آگاہ ہو گیا. ابھی جس بندے کو دنیا کی حقیقت کا ادراک نہیں ہے تو وہ اس کو حقیقی سمجھتا ہے یا اصلی سمجھتا ہے، یا اب جس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے تو سمجھ لو کہ اس کو سمندر کی حقیقت پتہ چل گئی ہے. اور اس نے اگر وہ مجاہدے سے اور باقی جو بھی ہے اس میں سلوک میں اس نے یہ ساری چیز دنیا سے پار کر لی اور حق تک پہنچ گیا تو بس ٹھیک ہے. اور اس کی بڑی بڑی موجوں سے بچ نکلا. دنیا میں آپ کے ساتھ جو آزمائشیں آتی ہیں، شیطان جو آپ پہ حملے کر رہے ہیں، جو نفس کر رہا ہے، جو شیطان کر رہا ہے، اگر آپ اس سے بچ گئے ہیں اور حق کے تک پہنچ گئے ہیں تو بڑی بات ہے کہ آپ نے واقعی سفر طے کر لیا. آگے تو ملا نے اس کے رقیقے یعنی لطیفے کو پھیلایا اور ایک عظیم و غریب نظم کی صورت میں یہ سب بتایا. مدر رائس و رقیقتہ و رفع بمنظومی. ٹھیک ہے، اس کے رقیقے کو مراد یہی ہے کہ اس سفر کے رقیقے کو، رقیقے کا مطلب یہی ہے نا کہ رقیق پہ کہتے ہیں کہ کوئی چیز جو بہت باریک ہو، باریک ہو، بہت زیادہ لطیف ہو. تو اس سفر میں مطلب اس سفر میں جو لطائف یا جو باریکیاں ہیں وہ اس نے آپ کو جو بتائی ہیں، تو وہ کہتے ہیں وہ اس نے ایک عجیب و غریب نظم کی صورت میں مجھے بتائی ہیں، اور یہ آگے نظم آ گئی ہے. اللہ وہ جو ہے جو آپ کو گائیڈ کر کے لے کے جا رہا ہے سفر میں سے. ہاں یہاں پہ مرشد آ گیا جو آپ کہہ رہی تھی. نہیں، مرشد ہی آپ کو بتائے گا نا. اصل میں وہ گائیڈ کرنا بتانا جو رقیقے کو پھیلانے سے مراد وہی ہے. چلنا سفر آپ نے خود ہی کرنا ہے. اچھا یہ آ گیا. کہتے ہیں کہ جی اشعار، جب میرے قلب میں مشاہدے کا ظہور ہوا، یعنی کہ پہنچ گیا ادھر جدھر پہنچنا تھا،
تو میرا وجود فنا اور علم غائب ہوا. تو میرا وجود فنا سے مراد یہی ہے کہ میری اپنی وہ جس طرح سے ہم نے بتایا شیخ بھی بتاتے ہیں وہ حق میں ایسا میں ہو گیا کہ مجھے اپنا احساس ختم ہو گیا, اور علم جو میں نے مطلب کسبی علم جو تھا وہ سب فارغ ہو گیا, غائب ہو گیا. اب جو بھی ملے گا وہیں سے ملے گا. میرے قلب نے اپنے رب کا مشاہدہ کیا اور میں اپنے جسم کی تدبیر گنوا بیٹھا. وہی پہلا شعر سیم ہی ہے, دوسرا بھی وہی ہے. ٹھیک ہے جناب. جسم سے بھی, عقل سے بھی, علم سے بھی, ہر چیز سے بندہ وہ ختم ہو گیا جب حق تک پہنچے. میں اپنے عالی عظم والی کشتی میں اس مشاہدے کے ساتھ اسی کی طرف لوٹا. ٹھیک ہے, وہی کشتی جو بھی ہم نے بتائی ہے. عالی عظم یعنی کہ عظم میرا عالی حق تک میں نے پہنچنا, یہ عالی عظم ہے. اور اس مشاہدے کے ساتھ جب میں پہنچا ہوں تو مجھے مشاہدہ ہو گیا ہے, اسی کی طرف لوٹا, حق کی طرف پہنچا, اور اپنے مخفی علم کے سمندر میں نے فکر کا بادبان کھولا. مشاہدے سے آپ کو جو علم حاصل ہوا تو اس کی فہم میں, فکر سے مراد ہے اس کی فہم میں, جو ظاہری بات ہے کہ اب اس کو فہم بھی تو چاہیے نا کہ یہ ہے کیا چیز جو حاصل ہو رہی ہے. تو یہ فکر کا بادبان کھولا کہ اب میں نے اس کی فہم تفہیم شروع کی کہ مجھے کیا بتایا کیا جا رہا ہے. جب اس بادبان سے میرے شوق کی ہوائیں ٹکرائیں, جب مجھے کچھ چیزیں سمجھ میں آئیں تو میں نے کہا ہوں تو مزہ آیا نا. تو یہ شوق کی ہوائیں ٹکرائی تو یہ کشتی سمندر میں تیر کی طرح چلی. تیر کی طرح چلی یعنی اتنی تیزی سے چلی کیونکہ اب مجھے سمجھ میں آ گیا اچھا یہ تھا حق کہ یہ معاملات ہیں. پہلے تو کچھ نہیں پتہ تھا نا, پہلے تو ایک دنیاوی علم تھا جو کہ ادھر فارغ ہو گیا. یا تو بعد جو پھر علم آیا اور تھوڑی سمجھ آئی تو پھر اصل میں. پس میں نے قربت والے سمندر کو پار کیا. ٹھیک ہے جناب, یہاں تک کہ اسے روبرو دیکھا جس کا نام نہیں لے سکتا. یہ وہی معراج کی سفر ہے, سلوک کا سفر ہے کہ یعنی کہ حق تک پہنچ گیا. قربت والا سفر سمندر یعنی کہ یہ سفر ہی قربت کا سفر ہے نا, اس وجہ سے. پھر کہا اے کل تو یا من رہا کل بھی, کہ جسے میرے دل نے دیکھا ہے مجھے اپنی طرف سے محبت عطا کر. تو محبت عطا کر یعنی کہ بس اب میرا دل ادھر ہی اٹک گیا, اب کہیں اس نے آگے پیچھے نہیں جانا. ہاں اصل میں نا محبت کے حوالے سے نا شیخ نے ایک بڑا, ابھی میں فتوحات میں ہی کر رہا تھا, محبت الہیہ کے حوالے سے شیخ نے کہا ہے کہ یہ ادھر سے ہی عطا ہوتی ہے لیکن یہ کسبی چیز ہے, اس کے لیے آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے. چاہے آپ اذکار سے کریں, چاہے آپ سلوک سے کریں, چاہے سفر سے کریں, دونوں چیزوں سے آپ کو ملتی ہے, پر ہے کسبی ہے. ہاں وہ اسی حدیث کو ذکر کیا نا کہ میرا بندہ نوافل کی کثرت کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ میں اسے محبت کرنے لگتا ہوں. جب میں اسے محبت کرتا ہوں تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں, ٹانگ بن جاتا ہوں. نوافل سے مراد ہے زائد عمل, کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل جو زائد ہے, فرض سے زائد کوئی بھی عمل شریعت کا ہے اس کو نفل کہیں گے. تو یہ جو محبت شیخ نے کہا ہے نا کہ یہ جو محبت ہے یہ کسب سے عطا ہوتی ہے, نفلی محبت. یہ بڑی حدیث میں بھی ہے. محبت کرتا جب تک اس کے آگے پیچھے نہ پھرے تو وہ تو پھر رب نہیں. اصل میں پوائنٹ نقطہ یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ میرے بھی اس طرح سے میرے ذہن میں عمومی طور پر لوگ سمجھتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مطلب ہم یہ سمجھتے تھے, میں بھی یہ سمجھتا, شیخ نے تو کیٹیگوریکلی جب لکھا اور حدیث بھی بیان کر دی تو خیر بالکل واضح ہو گیا. تو نے کہا کہ محبت کی اقسام میں سے یہ قسم جو نہیں ہے یہ آپ کو محنت سے عطا ہوتا, کسب سے کرنا پڑے گا آپ کو کچھ نہ کچھ. نہیں سوشل میڈیا تو نہیں, اللہ کی طرف جانا پڑے گا تو آتا ہوئے گی سوشل میڈیا نال اس کو کیا لگے. دنیا داری میں بھی کرنی پڑی کہ بعض اوقات آپ کسب کرتے نہیں بھی ہوتی, لیکن یہ مل جاتی ہے, اس کا نتیجہ مل جائے, اس کا نتیجہ مل جاتا ہے, اس کا نتیجہ آپ کو ملے گا. دنیا داری میں تو کبھی لگا بھی رہو تو نہیں ملتا نتیجہ, ہاں یہ مل جاتی ہے, یہ فرق ہے اس میں. آگے کہتے ہیں کہ تو ہی میرا انس اور میری عید ہے. یہاں پر لکھا ہے فانتا انسی و مہرجانی. مہرجان کا ادھر کیا ترجمہ کیا ہوا ہے؟ ٹھہرے, اچھا مہرجان کا ترجمہ کیا ہے جناب. کلمہ فارسی ہے مہرجان, اس کا مطلب ہے کہ احتفال عظیم. آپ کو پتہ ہے مہرجان کا مطلب فارسی میں کیا ہوتا ہے؟ اچھا تو پھر تو وہ واضح ہے, فانتا انسی و مہرجانی, تو میری محبت ہے اور میرے دل سے, میری جان سے میرے قریب ہے, میری جان سے زیادہ عزیز ہے. تیری محبت جان. اچھا یہ مہر اور جان ہے, اور عربی میں مہر جان نہیں بنا دی اس کو.
میری جان کر دیا. فارسی میں تو نہیں کہیں گے نا, فارسی میں مہر جانم کہیں گے, جانم ہوں گے نا, تو یہ مہر جان ہی کہہ دیا شیخ نے فارسی کو. خیر اردو عربی میں استعمال ہی ہوتا ہوگا لفظ, لیکن یعنی کہ تو ہی میرا انس ہے اور میری جان سے بھی عزیز ہے. جان کی محبت, میری جان سے زیادہ محبت. وغایتی فی الہوا, تو میری محبت کی انتہا ہے اور میری امید ہے. حق تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں نا. بے شک. اور پھر ہوا غنم غنومی, غنم غنومی کا ہم نے تو لکھا ہے امید ہے, اب یہاں پہ دیکھنا پڑے گا ایگزیکٹ کیا ہے, لیکن کو ملتا جلتا ہی ہوگا. وغایتی فی الہوا, میری خواہش کی انتہا. اور میری امید ہے. اچھا جی آگے کہتے ہیں, پھر سالک کہتا ہے کہ جی پھر جب میں نے عنصر آب کو چھوڑا تو مجھے پہلے آسمان کی طرف لے جایا گیا. عنصر آب کو چھڈن دا مطلب ہے نا کہ شیخ نے بتایا تھا کہ جب روحانی آپ کی معراج ہوتی ہے تو آپ جو آپ کا جسم ہے, آپ کا جسم 4 عناصر سے بنا ہوا ہے, تو آپ سارے عناصر کو نہیں ہیں وہ چھوڑتے جاتے ہیں. ظاہری بات ہے پھر آپ پہلے آسمان میں جائیں گے تو آپ وہ چیز چھوڑتے جائیں گے, اینڈ پہ جب آپ حق کے پاس پہنچیں گے آپ کا اپنا کچھ بھی نہیں رہ جائے گا. تو اسی وجہ سے کہتے ہیں وہاں پر میں نہیں ہوں, صرف حق ہی رہ گیا. تو یہ اس سینس میں کہا کہ جی اب میں آگے جا رہا ہوں تو میں نے یہ 4 عناصر چھوڑ دیے ہیں پیچھے. تو اس کے بعد جو نہیں ہے پہلا آسمان ہے, اور اس کو پڑھتے ہیں.